ہماری آن ہماری پہچان پیارا پاکستان، الہی سب سے لالی پرچم تا قیامت سر بلند رہے۔ وطن سے لا زوال محبت کے اظہار کا دن، ملک بھر میں 77ویں جشن آزادی پر میری جوش و جذبہ عروج پر شہر شہر تقریبات، ملی نغموں سے سما باندھ دیا۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک کے کونے کونے میں سب سے لالی پرچموں کی بہار۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ نماز فجر میں ملک کی ترقی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ آزادی کا تحفہ دینے والے بانیان وطن کو قوم کا سلام۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب، پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے۔ لاہور میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر بھی گارڈز تبدیلی کی تقریب ہوئی، پاک فوج کے دستے نے فرائض سنبھالے۔ وزیر اعظم نے چند دن میں بجلی کی قیمت کم کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ یوم آزادی پر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا، بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر صنعت نہیں چل سکتی۔ قیمتوں سے متعلق جلد آپ کو خوشخبری ملے گی۔ 77 برسوں کا سفر قابل رشک نہیں رہا۔ مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگ پریشان ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چند دن میں 5 سالہ معاشی پروگرام پیش کروں گا۔ تقریب میں فخر پاکستان ارشد ندیم کو پولیس دستے کی سلامی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دشمنوں کو واضح کر دوں، روایتی یا غیر روایتی جنگ ہو، ہمارا جواب تیز اور دردناک ہوگا۔ افغانستان کے لیے ہمارا پیغام ہے، فتنہ الخوارج کو اپنے درینہ خیرخواہ اور برادر ہمسائے ملک پر ترجیح نہ دیں۔ افواج پاکستان نے ملک کے اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے، ہم کسی بھی صورت اور قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ سے خطاب، کہا، ہم ہمیشہ ہر مشکل کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط بن کر ابھرے۔ اس میں قوم اور افواج کا باہمی اعتماد کلیدی ہے۔ نا اتفاقی انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کی راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ہر زندہ اور جیگتی جاگتی قوم اپنا احتساب کرتی ہے۔ ایک قوم بن کر آگے بڑھیں تو ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آزادی کی قدر ان قوموں سے پوچھیں جو ظلم کا شکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حضوری باغ لاہور میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا، پاکستان اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، ہم پائندہ قوم ہیں، اللہ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے۔ مریم نواز نے پرچم کشائی کی، شاعر مشرق کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی بھی کی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد آمد، پھولوں کی چادر چڑھائی، پرچم کشائی کی، صوبائی وزراء بھی ہمراہ تھے۔ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، ہمیں متحد ہو کر ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ جو لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں وہ ملک کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ آج کے دن ہمیں فلسطینی اور کشمیری عوام کی قربانیوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ گورنر سندھ کامران رسوری بولے، ہم نے سلوگن دیا ہے، ہم فرد نہیں قوم ہیں، ہم قوم بن کر ملک کی خدمت کریں گے۔ بلوچستان اسمبلی کے سبززار میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کا انعقاد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ناراضگی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں، ناراضگیوں کو چھوڑ کر پاکستان کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے، مل کر عہد کریں، ہم نے سازش کا حصہ نہیں بننا، بلوچستان کی ترقی ترجیحی ایجنڈا ہے، محرومیاں دور کریں گے۔ سول سیکریٹریٹ پشاور میں یوم آزادی کی تقریب، وزیر اعلیٰ کے پی علی ایمن گنڈاپور نے پرچم کشائی کی، جشن آزادی کا کیک کاٹا، پودا بھی لگایا، یادگار شہداء پر بھی حاضری، فاتحہ خوانی۔ پشاور ہائی کورٹ میں جشن آزادی کی تقریب، چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے پرچم کشائی کی، ججز اور وکلاء کی بھی شرکت۔
مسلح افواج کا ملکی دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیفز کی قوم کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ ISPR کا کہنا ہے کہ یہ اہم موقع مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے درینہ خواب کی تعبیر کی یاد دلاتا ہے۔ مسلح افواج آزادی اور خود ارادیت کی غیر متزلزل جدوجہد میں عظیم قربانیاں دینے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کا بے لوث جذبہ اور قربانیاں نسلوں تک یاد رہیں گی۔ مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اقدار کے دفاع کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ پاکستان کے لیے خدمات کا اعتراف، ذوالفقار علی بھٹو کو نشان پاکستان عطا کرنے کی منظوری۔ یوم آزادی پر صدر مملکت نے 104 پاکستانیوں اور غیر ملکی افراد کو اعزازات ادا کرنے کی منظوری دے دی۔ اعزازات 23 مارچ 2025 کو خصوصی تقریب میں عطا کیے جائیں گے۔ پرنس عبدالعزیز بن سلمان السعود کو ہلال پاکستان عطا کرنے کی منظوری، ارشد ندیم کو ہلال امتیاز، مراد سدپارہ کو ستارہ امتیاز عطا کیا جائے گا۔ تعلیم، ادب، سائنس، ٹیکنالوجی، طب اور دیگر شعبوں میں پاکستان کے لیے خدمات کے اعتراف میں شخصیات کو اعزازات دیے جائیں گے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کشمیری عوام کی امیدوں کا مرکز ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب، کہا صرف پاکستان ہی بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی حریت قیادت کی بھی پاکستانی قوم کو مبارکباد، کہا کشمیری عوام کے دل پاکستانی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان نہ صرف جنوبی ایشیا مسلمانوں بلکہ پوری امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز ہے۔ 77 برس میں ہم وہ منزل نہیں پا سکے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا۔ حکمرانوں نے نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریے سے انحراف کیا۔ چند ظالم لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں کا کوئی ویژن نہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر نے کہا ملک میں تباہی اور بربادی کا ذمہ دار حکمران ٹولہ ہے۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں یوم آزادی کے رنگ، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، قصور، اوکاڑہ، ساہیوال میں پرچم کشائی کی تقریبات، حیدرآباد، لاڑکانہ، بدین، ٹھٹھہ سمیت اندرون سندھ بھی یوم آزادی کی تقریبات، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ یوم آزادی پر حکومت کا عوام کو تحفہ، پیٹرول 8 روپے 47 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 260 روپے 96 پیسے مقرر، ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 70 پیسے کمی، فی لیٹر قیمت 266 روپے 7 پیسے ہو گئی۔ اور قذافی اسٹیڈیم لاہور میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن، کپتان نجم الحسین شانتو، شکیب الحسن، لٹن داس، تسکین احمد اور دیگر کھلاڑی پریکٹس سیشن کا حصہ۔ بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں، خوب ہاتھ پاؤں کھولے۔